السلام علیکم ناظرین، سبلائم بیٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک ارشد، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات۔ آج ہمارے ساتھ سبلائم بیٹر میں مہمان شخصیت ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب موجود ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے آئس کے نشے کی وجہ سے جو معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو برائیاں معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، اور نوجوان طبقہ جو ہے جس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تفصیل سے انہوں نے جو ہے تو کام کیا ہوا ہے، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ تشریف لے کے آئے، اور مائک جو ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ آئس جو ہے کس طرح سے لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، سبلائن بیٹک کا بہت شکریہ۔ آئس جو ہے یہ کوئی نئی ڈرگ نہیں ہے، میتھامفیٹامین اس کا جو ہے جینرک نام ہے۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ جرمنی میں 1887 میں بنائی گئی، اور جاپان نے 1919 میں اس کو پاؤڈر کی شکل میں بنایا، اور یہ اس کو پھر انجیکشن کے طور پر استعمال کیا گیا، اور دوسری جنگ عظیم میں جو 1939 سے 1945 کے دوران لڑی گئی، اس دوران یہ فوجیوں کو اور پائلٹوں کو جگائے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کو۔ جنگ کے بعد جب ملٹری اسٹور نے اسے عوام کے لیے کھول دیا، یعنی جرنلائز کر دیا، اور 1950 میں اسے ڈپریشن دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی جو لوگ ڈپریس ہوتے تھے تو اس کے علاج کے لیے یہ استعمال اس کا شروع ہو گیا۔ اور یہ جو پروڈکٹ تھی، یہ جو آئس تھی میتھامفیٹامین جو ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے اندر، ٹرک ڈرائیورس کے اندر اور کھلاڑیوں میں اس ڈرگ کا بہت زیادہ مس یوز بھی ہوا اور ایبیوز بھی ہوا، اور 1960 میں امریکہ میں اس کو بین کر دیا گیا جنرل پبلک کے لیے اس کے مس یوز کو دیکھتے ہوئے۔ اور 1990 کی دہائی میں میکسیکو کی جو منشیات فروش تنظیمیں تھیں، انہوں نے کیلیفورنیا میں ایک بڑی لیبارٹری بنائی، اور وہ اس کی جو پروڈکشن تھی وہ تقریباً 50 پاؤنڈ جو ہے وہ فی ہفتہ کر دی، اور چھوٹے موٹے جو منشیات فروش تھے وہ اس کو گھروں میں بھی تیار کرنے لگے، بنانے لگے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ڈرگس میں سب سے زیادہ تیزی سے مقبول ہونے والی دوا ہے، اور یہ عام طور پر بے رنگ ہوتی ہے، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، اور یہی اس کا یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے۔ البتہ چکھنے میں اگر چکھیں تو اس کا ذائقہ برا محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام آئس اس لیے مشہور ہوا کہ اس کی شکل جو ہے یہ آئس کی طرح، یعنی کرسٹل کی طرح جو ہے وہ ملتی ہے، برف کے شیشے کی طرح جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ کرسٹل میتھ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے پاؤڈر کی شکل میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو اگر کرش کر لیں تو پاؤڈر کی شکل میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو پانی میں بھی لیا جا سکتا ہے، کولڈ ڈرنکس میں بھی لیا جا سکتا ہے، انرجی ڈرنکس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو کرسٹل میتھ یا آئس کہتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک سفید جو ہے وہ آئس ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ بیس ہوتی ہے جو کہ براؤن ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ اسپیڈ جس کو کہتے ہیں، جو کہ وائٹ یا آف وائٹ کی صورت میں ہوتی ہے۔ جو سفید آئس ہے، جو کرسٹل ہے، یہ بہت زیادہ ہائی پوٹینسی ہوتی ہے اس کی، اور جو بیس ہے جو براؤن ہوتی ہے، یہ جو اس کی میڈیم ہوتی ہے، اور جو آف وائٹ ہوتی ہے تو یہ لو میڈیم ہوتی ہے۔ یہ کرتی کیا ہے؟ یہ دماغ اور سینٹرل نروس سسٹم کے لیے ایک لمبے عرصے تک بہت برے اثرات چھوڑتی ہے۔ یہ سینٹرل نروس سسٹم کا ایک بہت ہی زبردست اسٹیمولنٹ ہے، اس کو اتنا اسٹیمولنٹ کر دیتی ہے کہ یہ تفریحی نشے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس میں شامل جو انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ہیں، وہ اٹینشن ڈیفیسٹ کو دور کرتے ہیں، ہائپر ایکٹیویٹی کو دور کرتے ہیں، اور اوبیسٹی ڈس آرڈرز کو دور کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے تھے شروع میں۔ اور یہ ایک بہت زیادہ عادی کر دینے والی دوائی ہے، جو کسی بھی مقدار میں لی جائے تو اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا عادی بنا دیتی ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس، لاچار اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں، کہ طریقہ استعمال جو ہے یہ اس کی قسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس صورت میں جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کو سرنج کے ذریعے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سونگھ کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ایک پیپر کے نیچے رکھ لیا جاتا ہے اور اس کو ہیٹ دی جاتی ہے تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے تو اس سے سونگھ کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، سگریٹ کے ذریعے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، گولی کی صورت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اس کے طریقے ہیں، کھا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے زیادہ جو خطرناک استعمال ہے وہ سگریٹ میں ہے، کیونکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک پارٹی ڈرگ ہے، اور پارٹی ڈرگ کے طور پر یہ بہت مشہور ہونے والی دوائی ہے،
جو نہ صرف نوجوان لڑکوں کو بلکہ نوجوان لڑکیوں میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس کا شکار جو ہے وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں، پارٹی میں جو شرکتیں کرتے ہیں، اور ہاسٹل میں رہنے والے لوگ اس کا خاص ہدف بنتے ہیں. اور خاص طور پہ سے ایگزامینیشن ڈیورنگ دی ایگزامینیشن یعنی امتحانات کے دنوں میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ہر شعبۂ زندگی اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. مطلب زیادہ تر اس میں امیر لوگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف عمرہ کی دوائی نہیں ہے، اس میں عام کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ بھی ایک دفعہ جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اس کی آسانی کے ساتھ دستیابی ہے، اور اس کی جو کم قیمت ہے اس کی وجہ سے. یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے 3 سال پہلے اس کی جو پرائس ہوتی تھی وہ 1 گرام کی 8,000 روپے ہوتی تھی. آج کل یہ 300 روپے فی گرام میں ملتی ہے، اور اتنی آسانی سے ملتی ہے کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ کو آ کر دے دی جاتی ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ والدین کو اس کا چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ جو ہے اس ڈرگ کا عادی ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یعنی چرس کی طرح کوئی بو نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی اور اس طرح کی کوئی بظاہر نظر آنے والی چیز ہوتی ہے جس سے پتہ چل سکے کہ میرا بچہ یا بچی جو ہے وہ اس ڈرگ کا عادی ہو چکا ہے. یہ ریٹس جو اچھا اس کی ریٹس کے کم ہونے کی بہت زیادہ وجوہات ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پہلے پیور فارم میں ملتی تھی، آج کل اس میں کچھ امپیورٹیز بھی شامل کی گئی ہیں. اور ایک اور جو بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں سے یہ آتی ہے، اور جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ پیسے لے لیں اور اس کو بیچ دیں. تو وہ اس طریقے سے وہ جو بیچتے ہیں ان سے بھی پیسے لیتے ہیں، اور جہاں سے ان کو سپلائی ہوتی ہے وہاں سے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں. تو وہ 2 طرفہ کمائی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ابتدائی جو اس کے استعمال کے اثرات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ شروع میں یہ انسان کو ایک عارضی خوشی محسوس کر جاتی ہے، انسان ایک یوفوریا ہو جاتا ہے، وہ عارضی توانائی محسوس کرتا ہے، اس کو ایک خود اعتمادی کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس حد تک اڑ جاتی ہے کہ وہ آرام سے 3 سے 4 گھنٹوں تک جاگنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ توجہ دے سکتا ہے، اس کی اٹینشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو باتونی محسوس کرتا ہے، خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے، اور یہ کئی گھنٹوں تک چست اور توانا محسوس کرتا ہے انسان، اور کسی قسم کی بوریت محسوس نہیں کرتا. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہارمونز جو جسم کو چست اور توانا رکھتے ہیں، جن کو ایکسائٹیٹری ہارمونز کہتے ہیں، وہ ان کی پروڈکشن کو 1000 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور یہ ایک عادی خطرناک حد تک عادی کر دینے والی دوائی ہے. یہ ہیروئن سے بھی زیادہ خطرناک دوائی ہے، اور اس سے کہیں گنا اس کے جو ہے وہ مضر اثرات موجود ہیں. اگر اس کے اثرات کا جائزہ لیں تو اس کا اثر 4 سے 6 گھنٹوں سے لے کر 10 سے 20 گھنٹوں تک رہتا ہے، اور جبکہ یورین میں اس کا جو ایفیکٹ ہے اور بلڈ میں وہ 72 گھنٹوں تک اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے وہ فوری طور پر اثر کرتی ہے، اور اس کے عادت پڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ خاص طور سے دماغ کے جو ڈوپامین ہارمونز ہیں ان کو دوبارہ جذب ہونے سے روک دیتی ہے، اور انسان ڈرگ لینے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد مشتعل اور بے چین ہو جاتا ہے. یہ ڈرگ ڈوپامین کے ریسیپٹر کو اتنا تباہ کر دیتی ہے کہ انسان اس ڈرگ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تو ہو گئے اس کے ہم نے جو بتایا کہ اس سے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے اپوزٹ ایفیکٹ کے اوپر، کہ جیسے ہی اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو انسان فیصلہ کرنے میں مشکلات محسوس کرتا ہے، وہ توجہ دے نہیں پاتا، اس کا بدن بہت زیادہ درد کرتا ہے، سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اس کو بڑی تیز قسم کی بھوک لگتی ہے، اور ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا احساس ہو جاتا ہے، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، ہیلوجن اور ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اس کے جو اگر دیکھیں شارٹ ٹرم میں جو ایفیکٹ دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں، تو ان میں سر درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا ہوتا ہے، نظر کا دھندلا جانا ہوتا ہے، مسوڑوں میں خارش ہوتی ہے، دانت پیچتا ہے، بے خوابی ہوتی ہے، الرٹ رہتا ہے، اور زیادہ توجہ اور بات چیت کرتا ہے. اور لانگ ٹرم میں اس سے آپ دیکھیے کہ وہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے اسٹروک یعنی فالج ہو سکتی ہے، دانتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دانت اس سے ٹوٹ سکتے ہیں، مسوڑوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور ڈرگ کے اوپر ایک انسان کا جو انحصار ہے وہ بڑھ جاتا ہے،
اور وہ کسی چیز پر توجہ نہیں دے پاتا، اس کی یادداشت اور میموری جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے، منہ جو ہے وہ اس کا خشک رہنے لگتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد اگر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی مریض اس کو نہیں لے پاتا تو پھر اس کو کپکپاہٹ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، ٹھنڈی اور جلد اس کی خشک ہو جاتی ہے، اور وہ ایک کام کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور اس کی تسلی جو ہے وہ نہیں ہوتی، بار بار اس کا سانس پھول جاتا ہے، بخار اس کا ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ اور درد ہو جاتی ہے، اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کو الٹیاں آنے لگتی ہیں اور جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے رویے میں ایگریسونیس آ جاتی ہے، ہر بات پر وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہ جاتا ہے. تو یہ اس کے جو ہے وہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ اس کے پرابلم ہیں. اور لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو انکریز اس کو یعنی ٹیٹنس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے، ہیپیٹائٹس اے بی سی وغیرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نیڈل جو ہے اگر وہ شیئرنگ کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. اور اس کے علاوہ دل کے مسائل اس کو ہو سکتے ہیں، امراض قلب کا شکار ہو سکتا ہے، لنگز کی بیماریاں اس کو ہو سکتی ہیں، گردوں کی بیماریاں اس کو ہو سکتی ہیں جس میں اس کے گردے خراب بھی ہو سکتے ہیں. اس کا وزن جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے اور وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو مومنٹ میں بھی جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، حرکت کرنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اس کا ایک بیہیویئر جو ہے وہ یوفورک بیہیویئر ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک پیشنٹ سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں گاڑی ڈرائیو کرتا تھا تو میں ایسے گاڑی کو ڈرائیو کرتا تھا زگ زیگ شیپ کے اندر ڈرائیو کرتا تھا یا بہت زیادہ اسپیڈ میں اس کو ڈرائیو کرتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جیسے کوئی ہوائی جہاز اڑا رہا ہوں اور ابھی یہ جو ہے میری کار جو ہے وہ یہ ٹیک آف کر جائے گی. اچھا، اس سے بہت زیادہ وہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اس طرح کے پیشنٹس کو، اور جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف اس کی جو رجحان ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے معاشرتی اثرات جو ہیں کیا ہیں. تو معاشرتی اثرات اس کے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ مریض جو ہے وہ نشے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنی بیوی کے زیورات تک بیچ دیتا ہے، گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چوری کر کے بیچ دیتا ہے، اور وہ اس کو کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی فیئر نہیں رہتا، نہ پکڑے جانے کا نہ کسی اور کی چیز کا، اور وہ برے سے برا کام بھی انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک پیشنٹ کے ساتھ میں انٹرویو کر رہا تھا، فیمیل پیشنٹ تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی برائی لگتی ہی نہیں تھی جب میں یہ ڈرگ یوز کرتی تھی، تو مجھے کوئی برائی، کوئی برا کام، کوئی برا فعل یعنی ایون مجھے جب مس یوز بھی کیا گیا تو وہ بھی کوئی مجھے برا نہیں لگتا تھا، اور اس کو میں برا سمجھتی ہی نہیں تھی کیونکہ آئس کے نشے نے مجھے اتنا زیادہ عادی کر دیا تھا. اس سے انسان جو ہے وہ باڈی ایبیوز کا بھی عادی ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، نفرت کا شکار ہو جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، اور لوگوں سے اس کا جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. تو یہ ایک اتنی بری دوائی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کے پھیل رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس اسپیڈ کے ساتھ اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ آسانی کے ساتھ اس کی اویلیبلٹی ہے اور جو ہے وہ کم قیمت ہے. اگر کچھ حکومت کچھ میئرمنٹ لے تو اس ڈرگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر مختلف سیمینارز کروائے جائیں، بسز میں اور ریلوے اسٹیشنز پر، اور پمفلٹ وغیرہ دیے جائیں یا پینافلیکسز اس کے لگا دیے جائیں، نیوز پیپرز میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں اس کے اگینسٹ کمپین جو ہے وہ چلائی جائے اور اس کو اس طریقے سے ایڈورٹائز کیا جائے. اس کے اوپر کچھ ورک شاپس کیے جائیں، بل بورڈز وغیرہ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو میں اس کے نقصانات کی اویئرنیس ہو. کیونکہ جب کوئی اس کا نشہ کرتا ہے تو وہ اس کے صرف فائدوں کو دیکھتا ہے جو کہ بڑے عارضی ہوتے ہیں، وہ ان کے نقصانات کو نہیں دیکھتا ہے. اچھا، میں کچھ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں گیا ہوں تو وہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 70 سے 75% مریض جو ہیں وہ آج کل آئس کے شکار ہوتے ہیں، اور باقی جو 25 سے 30% لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے ہیروئن کے یا کسی اور دوسری دوائی کے جو ہے وہ اثرات کے علاج کے لیے وہاں پر لائے جاتے ہیں. اس کا علاج جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ مریض کی اپنی ول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ وہ صحت مند ہونا چاہے تو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رہ کے بڑی آسانی کے ساتھ اس جو بری دوا ہے اس سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے.
اور اس سے اس کی یعنی جو ذہنی کیفیت ہے اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے. اور اس میں ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ خودکشی کی طرف بھی چلا جاتا ہے, سوسائڈ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو مار دیتا ہے. میں نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایک خاتون کا انٹرویو کیا تو اس نے, وہ صحت مند ہو چکی تھی لیکن وہ گھر جانے سے انکاری تھی. اس نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایک خاتون جو تھی وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے نکلی اور وہ ایک دوسرے سینٹر میں گئی, پناہ گاہ میں گئی, پھر اس کو گھر والے لینے کے لیے آئے اور 4 یا 5 دن کے بعد پھر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر سے برآمد ہوئی. تو یہ اتنی خطرناک دوائی ہے کہ معاشرے میں لوگ پھر اس ایسے افراد کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, حالانکہ وہ اس وقت اس مرض سے جان چھڑا چکے ہوتے ہیں. تو ان کی اتنی مینٹل کنڈیشن ایسی اس حالت میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کا کہ اس کو جب اس کو لایا جاتا ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تو اس کا بلڈ چیک کیا جاتا ہے, بلڈ سی پی چیک کیا جاتا ہے, ESR چیک کیا جاتا ہے, سیرم یوریا چیک کیا جاتا ہے, کریٹینن یعنی لیور کے لیور فنکشنز چیک کیے جاتے ہیں, کڈنیز فنکشنز چیک کیے جاتے ہیں, اور ہیپیٹائٹس وغیرہ کے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اینٹی سائیکوٹک ڈرگس کے ذریعے اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کا کوئی عادی ہو جائے تو پھر اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا. اگر اس کی خواہش ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ ہر ضلع کے اندر اس کا ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا جائے. انہوں نے اس کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن ابھی تک ممکن نہیں ہوا ہے. تو آج کا جو پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ میں وہ یہی ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں پہ نظر رکھیے اور ان کو سگریٹ, نشوار, شیشہ جیسے نشے سے اپنے دوستوں کو بھی بچائیے, اپنے بچوں کو بھی بچائیے, کیونکہ نشے سے پاک زندگی ہی صاف زندگی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. بہت شکریہ.